یہ معاملہ کوئی ایسا نہیں تھا جو مذہبی طور پر کسی نے ان کو چھیڑا ہو تو انہوں نے ایسا کیا ہو. مذہبی طور پر چھیڑنے کا معاملہ نہیں تھا. آپ غور کریں اس معاملے کی طرف تو آپ کو پتہ چلے گا. ترکی اسلامی ملک ہے، اس کا قومی مذہب جو ہے اس ملک کا وہ اسلام ہے، اور اسلام مسلمان اکثریت سے اس کے اندر ہے. ترکی ایک ایسا ملک ہے جو یورپ میں سب سے پہلا ملک ایشیا کی طرف سے شمار کیا جاتا ہے. کچھ حصہ اس کا ایشیا کے ساتھ ہے اور کچھ یورپ کے ساتھ، زیادہ یورپ کے ساتھ. تو اس کو یورپ کا پہلا ملک گنا جاتا ہے. یورپ کی ایک فوج ہے متحدہ فوج، نام آپ نے سنا ہوگا، اسے نیٹو کہتے ہیں، نیٹو افواج. اب ظاہر ہے وہ متحدہ یورپ کی فوج ہے تو وہ مضبوط ہے. سارے ممالک، یورپین ممالک سارے کے سارے اس کے اندر جمع ہیں، سب کے وہ اس میں تجربہ کار فوجی بھرتی ہیں، تو وہ ایک مضبوط فوج ہے. جب یہ تنازع شروع ہوا ہے نا، یہ روس اور یوکرین کا یہ جو جنگ ان کے اندر ہوئی ہے، اس جنگ سے ڈرتے ہوئے کئی ممالک جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس نیٹو افواج کا حصہ بن جائے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے. یہ سویڈن ملک ڈنمارک اور نیو یارک کے ساتھ ہے. کچھ عرصہ یہ یوں سمجھ لیں کہ نیو یارک کے ساتھ اس کا اتحاد رہا ہے. تو گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں نا، ان کی سوچ بھی گھٹیا قسم کی ہوتی ہے. ہمارے ہاں اس طرح کے لوگوں پر آپ توجہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ان کی سوچ گھٹیا قسم کی. تو اس ملک نے کوشش کی ہے، انہوں نے درخواست دی ہے کہ ہمارے ملک کو بھی، ہماری افواج کو بھی نیٹو کے اندر داخل کیا جائے، شامل کیا جائے. ترکی نے سویڈن کی مخالفت کی ہے کہ ان کو نیٹو افواج میں داخل نہ کیا جائے. پچھلے سال سے ان لوگوں نے دھمکیاں دینا شروع کی ہیں کہ جناب اگر تم ہماری اس طریقے مخالفت کرو گے، ہمیں داخل نہیں کرو گے، نیٹو افواج میں شامل نہیں ہونے دو گے، تو پھر ہم تمہیں مذہبی طور پر ٹارچر کریں گے، پریشان کریں گے، اور ہم تمہاری مقدس کتاب جس کے متعلق تم کوئی غلط جملہ نہیں سن سکتے، ہم اس کو جلائیں گے. یہ ایک سال سے دھمکیاں دیتے ہیں. انہوں نے دھمکیاں دی تو مسلمان جو ہیں وہ جذبے، انہوں نے اپنے جذبات دکھائے، انہوں نے احتجاج وغیرہ کیے، یہ مجبور ہو گئے یہ نہ کر سکتے. اب جب کہ بار بار مطالبہ کرنے کے باوجود جب وہ کام اپنے مطالبے میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو انہوں نے اپنے وہ جو بڑا ان کا شہر ہے اسٹاک ہوم، اس کے سامنے جو ترکی کا سفارت خانہ ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے اس بندے نے، راسموس پالوڈان اس کا نام ہے، اس نے قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک مثال. اب ایک بات یہ ہے، جب تک بات زبان کی حد تک ہو تو جواب زبان کی حد سے دیا جاتا ہے. انہوں نے دھمکیاں دی، جواب اسی طرز پر آتے رہے، وہ رکے رہے. لیکن جب انہوں نے ایک کام کر دیا تو اس کا جواب بھی کام کے ساتھ آنا چاہیے، زبان کے ساتھ نہیں آنا چاہیے. اب بات صرف احتجاج تک نہیں رہنی چاہیے، الفاظ کی حد تک نہیں رہنی چاہیے. انہوں نے الفاظ کی حد تک رکھا تو بات الفاظ کی حد تک رہی. اگر وہ حد سے گزر گئے ہیں تو مسلمانوں کو بھی حد سے گزر جانا چاہیے. ان کا جواب اسی طرز پر، فعل کا جواب قول کے ساتھ نہیں دیا جاتا، قول کا جواب قول سے اور فعل کا فعل سے دیا جاتا ہے. یہ مؤثر جواب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ مؤثر جواب نہیں ہو سکتا. ان کی سیاسی پارٹی کا ایک لیڈر تھا جس نے یہ کام کیا. تو یہاں پر لیڈران جو ہے وہ صرف زبانی مذمت نہ کریں، زبانی مذمت کی حد تک وہ نہ رہیں، ان کو اس طریقے نہیں رہنا چاہیے. ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم سارے مل کر اس چیز کو ظاہر کریں، اس کا اظہار کریں کہ ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. ان کا معاملہ اگر ملکی سطح پر کوئی اس طریقے کا تھا تو وہ کرتے، ملکی طور پر اس کو نمٹانے کی کوشش کرتے، اسی طریقے وہ بات چیت کرتے، وہی معاملات تھے ان کے، وہی رستے تھے.
یہ انہوں نے کیا کیا کہ معاملات ان کے ترکی کے ساتھ اگرچہ کوئی ترکی پر بھی اس کے خلاف بھی چلے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ ایک اسلامی ملک ہے، وہ بھی ہمارے دل و جان کی مانند ہے، برداشت ہم وہ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ ان کے معاملات تھے تو ان کو اسی سطح پر اسی طریقے سے ان کو سلجھانا چاہیے تھا۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ ایک ملک نے ان کے مطالبات کی مخالفت کی تو یہ پورے عالم اسلام کو جناب یہ پریشان کرنے کی کوشش کریں، سب کے دلوں کو مجروح کریں، سب کے جذبات کو مجروح کریں، سب کے دلوں کو چھلنی کریں۔ یہ ان کو کس نے حق دیا؟